جی خواتین و حضرات، ابھی آپ نے ہدیہ عقیدت سنا اور بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے یہ نشر کیا گیا، اور آج ہمارا ٹاپک ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ آپ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بات کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کا جمعۃ المبارک کے فضائل کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں کیا کیا معلوم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بھائی سلسلے میں کہ اچھا، میرے ذہن میں بریک کے دوران ایک بات آ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، بلکہ ہم سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ دھماکہ جو ہے وہ جمعۃ المبارک کو ہی ہوتا ہے اور جمعے کی نماز کے دوران ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میری عقل میں جو ہے یہ بات کچھ زیادہ بیٹھ نہیں رہی ہے، آپ مجھے پلیز جیسے کہ ہم نے ابھی اپنے پروگرام میں بارہا اس چیز کو عرض کرتے رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ باقاعدہ امت کی وحدت کی علامت ہے، اور ایک امت واحدہ کی شکل میں خدا جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دشمن جو ہے وہ ہم پر یہی کاری ضرب لگانا چاہتا ہے کہ جمعے کے دن مطلب وہ لوگ جو پنجگانہ، جیسے آپ نے کہا پنجگانہ نہیں بھی پڑھتے تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن دھماکہ کریں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور جمعہ نہ پڑھیں، تاکہ وہ جمعے کو مسجد میں آنے کا کلچر خوف کی مارے ختم ہو جائے، کہ لوگ مائیں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، عورتیں اپنے شوہروں کو نہ بھیجیں، لوگ ڈریں، بزرگوں کو نہ بھیجیں۔ وہ اس طرح سے امت کی جو ایک وحدت ہے اور ایک اتحاد ہے جو ہے وہ ہے، لوگ ڈر کے مارے اس خطبہ جمعہ سے بیسیکلی خوف ہے، کیونکہ وہ ایک ہتھیار ہے۔ جب لوگ آئیں گے، بہت سارے اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنے غریب ہیں، جن کے گھر میں ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو میڈیا سے بالکل ان کا سروکار نہیں ہے، وہ بھی خطبہ جمعہ میں 4 باتیں سن کے جائیں گے تو ان کو بھی پتہ لگے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اور یہ سارا معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے ان کو ہٹائیں، اسی لیے آج تک 1400 سال سے عزاداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں اس دن بھی کسی کالر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ممبر کے اوپر بات کی، تو میں نے کہا کہ آپ تمام فرقہ اسلامیہ کے بچوں کو بٹھائیں اور ہمارے بچوں کو بٹھائیں اور موازنہ کر لیں، آپ کو ممبر کی جو پرفارمنس نظر آ جائے گی۔ اتنا علم بٹتا ہے، اتنا فیض بٹتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کہ کم علم ترین افراد بھی ہیں نا، وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ 10 دن ایسے ہوتے ہیں جو کہیں جائیں نہ جائیں مجلس میں ضرور آتے ہیں وہ محرم میں، تو وہ ایک فیض ہے یہ۔ پھر جمعرات دروس کا سلسلہ، دعائے کمیل کا سلسلہ، حدیث قصہ کے سلسلے اور ماتم داریاں، مختلف عزاداری، یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ دشمن ٹارگیٹڈ اسٹرائک کرتا ہے ہمارے اجتماعی امور کے اوپر، کہ جہاں پر ہم گیدر ہوتے ہیں اور وہاں سے امت کی جو چیزیں ہیں وہ ساری معلوم ہوں، وہ وہاں پر اٹیک کرتے ہیں کہ ان کو جمع نہ ہونے دو۔ یہ ثواب کے لیے کام کرتے رہیں، گھروں میں تسبیحیں لیے بیٹھے رہیں، وہاں نمازیں پڑھتے رہیں، وہاں یہ اپنے الگ جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر پہ جو ہے وہ CD کے اوپر مجلس لگا کے سنیں اور روئیں، ثواب گھر میں لیتے رہو، جمع نہیں ہو۔ یہ جمع ہونے سے بہت خوف زدہ ہیں۔ تو اسی لیے جیسے آپ نے کہا نا، جمعے کو کیوں کرتے ہیں؟ جمعے کو منتقل ہی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو جمع نہ ہونے دے، پروگرام نہ کریں، اسٹرینتھ سے ڈرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سارا مسئلہ یہ ہیں۔ ایک خبر ہے ہمارے پاس کہ یمن میں سیاسی بحران کے عروج کے زمانے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جنوبی یمن میں واقع عدن میں اس ملک کے مستعفی صدر سے ملاقات اور مذاکرات کیے ہیں۔ یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کے ایک قریبی ذریعے نے عربی TV چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل عبداللطیف بن راشد الزیانی نے بدھ کے دن عدن میں منصور ہادی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ یہ کونسل ان کی حمایت کرتی ہے اور منصور ہادی کو ہی یمن کا قانونی اور جائز صدر جانتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو جیسے آپ نے منصور الہادی کی خبر پڑھی اور یہ یمن سے یہ مطلب تعلق رکھتی ہے، سارا حساب اس کا یمن سے ہے، اور یمن کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو ایک عرصے تک جو ہے وہ سعودیہ نے اپنے زیر اثر رکھا ہے اور اپنی من پسندیدہ حکومت وہاں پر رکھی ہے، اور انہوں نے یمنی عوام کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال کیا ہے۔ یہی وجہ یہ ہے کہ آج سارے سوائے تکفیریوں کے، سوائے ان حضرات کے جو کہ القاعدہ کی کیمپنگ کی بھی تھی، جنہوں نے جہاں سے وہ خودکش جیکٹیں تیار ہوتی تھیں، سوائے ان لوگوں کے وہاں جتنے گروہ ہیں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، زیدیہ ہوں، وہاں ایک زیدیہ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے جو کہ اپنے کو شیعہ دھڑا کہتے ہیں، مگر وہ اثنا عشری نہیں ہے، وہ 4 اماموں تک مانتے ہیں۔ پھر ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے جو عبد المالک الحوثی ان کے جو وہ سربراہ ہیں، تو ان کا ان کی قیادت میں جو اس وقت یمن کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، وہ مسئلہ ان کے استحصال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتنا استحصال عوام کا کیا ہے
کہ وہ تیل سے مالا مال ملک ہے اور اس کو سعودیہ نے اپنے انڈر رکھا ہے، ان کو کچلا ہے، وہاں اپنی من پسندیدہ حکومت بٹھائی، اور ان کو ایک عرصے سے آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجات ہو رہے ہیں اور وہ اس کے اندر فائر کھول دیتے ہیں. باقاعدہ اگر آپ اس کے اندر ایک چیز اور غور کریں گے تو آپ ان کے عوام کو جو ان کے کلچر ہے اس کو آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں غربت کتنی ہے. اب جب یہ غربت مین چیز ہوتی ہے، غربت پھیلا دو تو ساتھ میں جہالت پھیل جائے گی خود بخود، اور وہاں پر اپنے مضموم جو مقاصد ہیں وہ بہت آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ وہاں پر یہ بہت عرصے سے سعودی ایما پر جاری تھا. اب جب حوثیوں نے سٹینڈ لیا اور وہ کھڑے ہو گئے اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ چونکہ وہ مظلوم طبقہ تھا، پسا ہوا طبقہ تھا، تو وہاں پر جو اہل سنت برادران ہیں اور مختلف جو اثنا شری جو پاپولیشن ہے وہ سب نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ بات بالکل حق کی کر رہے تھے. اب جب ان کو اتنی کامیابیاں ملی ہیں تو پورے شرق اور غرب میں جو ہے وہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ تنہائی کا شکار کریں، اور اس طرح سے انہوں نے پہلے اپنے تمام سفارت خانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا کہ یہ دکھائیں کہ بھئی ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو تنہائی کا شکار ہے، تو اس کے اوپر یو این او سے حملے کی راہ ہموار کی جائے. مگر ایک بہت بڑی جو خبر ہے وہ میں ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یمن کا جو ہے وہ ایک وفد جو انصار اللہ کے نام سے وہ ماسکو کے لیے روس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ پوری خبر پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور تحریک انصار اللہ کے اتحادی پارٹیوں کے ایک وفد نے ماسکو اور صنعاء کے درمیان وسیع تعاون پر تاکید شروع کر دی ہے، اور تحریک انصار اللہ اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے وفد نے روسی پارلیمنٹ کے حکام کی دعوت پر ماسکو کا دورہ کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ وفد یمن کی نئی حکومت کے لیے روس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب جب پورا تیل کے سارے ذخائر اور وہی تمام چیزیں ان حوثیوں کے ان کی حکومت کے زیر قبضہ آ جائیں گی، کیونکہ اب ایک آدھ شہر اور رہ گیا ہے جو کہ تیل سے مالا مال ہے، وہ بھی جب چھن جائے گا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ روس نے ان کو انویٹیشن دیا، جیسے آپ نے خبر میں پڑھا تو وہ روس گئے ہیں اور وہاں سے وہ حالات جو ہے وہ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. وہ چاہتے ہیں اگر مغربی ممالک ان کے خلاف ہوں تو وہ روس کی حمایت حاصل کریں. معاملہ سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ تکفیری عناصر کو برین واش کر کے یوز کرتے ہیں. دوست یہ ان کے بھی نہیں ہیں، جب وہ ان کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں تو یہ فتوے لگاتے ہیں کفر کے ان کے اوپر کہ یہ کافر ہیں اور اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں اور یہ واجب القتل ہے. اور اس وقت جب یہ شام میں پوری سعودیہ سے جیلیں کھول کے بھیجا جا رہا تھا اس وقت تو یہ بہت لاڈلے تھے، اس وقت تو بالکل کافر نظر نہیں آ رہے تھے. اس وقت تو ان کے لیے جہاد النکاح کے فتوے بھی دیے گئے، پیچھے سے جو ہے وہ پورے نیٹ ورک ابھی تک یہاں سے جو ہے وہ لڑکیوں کی جانے کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آیا ہے. اس وقت تو جہاد النکاح کے فتوے دے کر ان کو جو ہے وہ مورلائز کیا گیا اور مختلف بہانوں سے کہ یہ محاذ پر ڈٹے رہے ہیں، وہاں سے بھاگے نہیں، وہاں کیونکہ اموال ان کے نہیں لٹ رہے، چوریاں ان کی نہیں ہو رہی، لوگ ان کے نہیں مارے جا رہے، گھر ان کے نہیں جوڑ رہے. تو اس وقت تک تو یہ جو ہے وہ داعش وغیرہ جبہت النصرہ بہت چاہیے تھے. بڑھتے ہیں کالر کی طرف. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں جی جامعہ سے. جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام ہدایت میں. جی شکریہ، بہت اچھا پروگرام ہے. اور یہ جو آپ بھائی صاحب بات بتا رہے ہیں پاکستان میں واقعی یہ لائسنس تو کفر کے فتوے کا دینے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو یہ آج کے جو ٹھیکیدار اسلام کے بن گئے ہیں یہ وہ دے رہے ہیں. پہلے تو دیکھنا چاہیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی پر کوئی کفر کا فتویٰ اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ اگر بات غلط ہے تو وہ کفر کا فتویٰ اسی کے اوپر آ کے واپس لوٹ کے اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کسی کو ہوتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کعبہ رخ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو ہمارا ذبح کھاتا ہے ذبح کر کے، وہ مسلمان ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ملک بنایا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے مولویوں نے اس وقت ان کے اوپر بھی فتوے لگائے، کافر اعظم کہا، پاکستان کو پلیتستان کہا. تو جب کوئی پاکستان میں آگے لگانی ہوتی، جلوس نکالنے ہوتے، جمعے کی نماز کے بعد لے کے بعد سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چوریاں ڈاکے، یہ جو دکانیں لوٹی آگے لگائی، یہ تو ایک کاروبار بنا لیا ہوا ہے. تو پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ مولویوں کے پاس ایک ٹوٹی سی سائیکل ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا اور ایک چارپائی ہوتی تھی. آج کل تو مولویوں کے پاس پجارو گاڑیاں اور پگڑیوں کے ساتھ گن میں 2-4 گاڑیاں آگے 2-3 گاڑیاں درمیان میں مولانا صاحب کی گاڑی جا رہی ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں سے چلے اور کدھر کو نکل گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تو پھر کفر کے فتوے نے تو کیا ہے، یہ 74 میں
انہوں نے جو جماعت احمدیہ پہ فتویٰ لگایا اس دن سے لے کر آج 40 سال ہو گئے، ملک کدھر کو گیا؟ ترقی ہونی چاہیے تھی نا اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا. یہ تو بیڑا غرق کرتے کرتے 50-60 ہزار لوگ اب شہید ہو گئے یہ چند سالوں میں. اور یہ کہتے ہیں کہ فوج غلط تھی. فوج اگر غلط ہوتی تو پھر انہوں نے صحیح کیا ہے؟ انہوں نے گلیوں میں اسٹریٹ کرائم جو ہے، کوئی موبائل چھین لیتا ہے، کسی کا زیور اتار لیتا ہے اور بتے کی پرچیاں، یہ بزنس انہوں نے دیکھا کہ مفت میں چل گیا. وہ جہاد کے لیے گئے تھے روس میں تو وہ تو ختم ہو گیا، اپنے ملک میں آگے جہاد شروع کر دیا. یہ ایک کاروبار بنا لیا انہوں نے. تو جب یہ ابھی بچے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں پشاور میں تو اے پی سی بلائی گئی تو اندر وعدہ کر کے آئے اور باہر آ کے سب سے پہلے، حالانکہ چلو جی کم علم لوگ جو دین کو نہیں جانتے وہ اگر کرتے بات کہ نہیں ہم نے غلط کیا فیصلہ تو کہتے چلو جی ان کو علم نہیں. تو سب سے پہلے مولوی جو کہتے ہیں ہمیں دین کا علم ہے وہی انہوں نے آ کے مکر گئے باہر جو اندر سائن کر کے آئے. یہ قرآن کریم میں آتا ہے جو منافق کا ایک درجہ کافر سے نیچے ہے جو منافقت کرتا ہے. تو اندر جو ہے جب فوج والے وہ ڈنڈا لے کے بیٹھے تو ادھر تو دستخط کر دیے اور ابھی باہر آ کے مولانا اسلامی جماعت سب سے پہلے اور مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب تو فٹ بیٹھتے ہیں. اگر یہ میرا خیال پولیٹک میں کامیاب ہے، ہر حکومت میں سیٹ لے لیتے ہیں. کرکٹ ٹیم میں بھی ان کو بھیجنا چاہیے تھا یا کم از کم ٹریننگ ان سے دلوا دیتے تو وہ جو ہمارا چیئرمین تھا شاید 2-1 میچ جیت جاتے، کیونکہ یہ ان کی پازیٹو بہت مقبول ہے ان کی سیاست. خدا حافظ. بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے، بہت مفید آرا سے جو ہے وہ ہمیں مستفید فرمایا. دیکھیں جہاں تک بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کا معاملہ ہے اور فتوی بازی کا معاملہ ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور 20 سال پیچھے چلے جائیں، کیونکہ سب جانتے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، تو اتنا زیادہ بازار فتوی بازی کا گرم نہیں تھا. باقاعدہ پلان کیا گیا اس کو جو ہے وہ لشکر جنگی کے نام سے، پھر سپہ صحابہ کے نام سے، اور وہاں سے یہ تکفیر کا آغاز ہوا اور اس میں حقوق کی بات کی گئی کہ جی ہمارے یہ حقوق ہے وہ حقوق ہے. پاکستان میں کس کے حقوق جو ہے وہ پامال ہیں؟ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے الحمدللہ وہاں پر سب کو مذہبی اجازت ہے، مطلب آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کو جو آپ کی مذہبی رسومات ہیں آزادی کے ساتھ وہاں پر ہیں. مگر انہوں نے نام نہاد اپنے جو ہے وہ حقوق کی بات کرتے ہوئے تکفیر کا آغاز کیا. انہوں نے فتوی بازی سٹارٹ کی کہ فلاں کافر تو فلاں کافر. یہ وہاں سے معاملہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آیا ہے. اب چونکہ اب اس کے اندر تھی یہ بھی انٹرنیشنل جو ہے اس کا لنک تھا اور ان کو وہاں پر مختلف نام سے لانچ کیا گیا تھا. شروع میں لگتا تھا کہ یہ مطلب مقامی ہے، مگر اب دھیرے دھیرے جب پتہ چل رہا ہے کہ جی ان کے لنک القاعدہ سے فلاں اور داعش کے ساتھ فلاں، کیونکہ جب ہم نے دکھایا کہ جامعۃ الحفصہ کی جب طالبات کھڑے ہو کر ابو بکر بغدادی کی بیعت کر رہی ہیں اور ان کو بلا رہی ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے قلب میں سسٹر بیٹھ کے، کہ وہ مولوی آج تک وظیفہ لے رہا ہے حکومت پاکستان سے اور وہ سرکاری مولوی ہے، ان کا وہ ڈسمس نہیں ہوا، FIR بھی کٹی رہی اور مولوی کو وظیفہ بھی ملتا رہا اور وہ برقع پہن کے پہلے بھی بھاگ چکا. اور وہاں پر اس کی جو مسز ہیں ان کے انڈر میں وہ 500 خودکش لڑکیاں ابو بکر بغدادی کو بلا کے داعش میں پاکستان کے لیے، مطلب وہ پاکستان میں ان کی تحریک کے لانچ کرنے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. ان کا پورا میڈیا سیل ہے. پھر بھی یہ حکومت کوشچن مارک ہے اس کے اوپر، جو کہ یہ حکومت کہتی ہے، یہ وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ 10% جو مدرسے ہیں وہ کہ بلیک لسٹڈ ہیں، جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. باقی 90% مدرسے جو ہیں وہاں پر خودکش جیکٹیں اور وہ سب نہیں بنایا جا رہا. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے بتا دیں کہ ان 90% مدرسوں نے کتنے خلاباز اور کتنے سائنسدان اور کتنے اسکالرز اور کیا کیا پیدا کیے. وہ میں پھر تصویریں دکھاؤں نا جن کو ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ کن کن جرائم کے اندر جو ہے وہ قبولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ تیار کر رہے ہیں آپ. اور 10% بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ان 10% کی لسٹ جناب کہاں ہے؟ وہ 10% کون ہے جن سے عوام کو آگاہ کیا جائے کہ خدا کے واسطے یہ جو مدرسے ہیں ان میں بچوں کو مت بھیجو. یہاں پر دین کے نام پر جو ہے وہ خودکش جیکٹ بنانے کا انجینئر بنایا جاتا ہے، اس کو یہ ڈیوائسز مینیج کرنی سکھائی جاتی ہے، نہ کہ وہ دین کی اس کو تفسیر سکھائیں. کیا آپ ان دہشت گردوں سے، ہم نے مختلف پروگرامز میں ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے کہ اس سے پوچھا گیا تم کس کی امت ہو؟ کہتا ہے اللہ کی امت ہوں. تو یہی نہیں پتا رسول کی امت ہوتی ہے. اس قدر بالکل جاہل گمار رکھتے ہیں. ان کو صرف جو ہے وہ خودکش جیکٹ بنانی سکھاتے ہیں اور تکفیر کرنے سکھاتے ہیں. یہ معاملات ہیں. مطلب یہ اس وقت الجھ چکا ہے پاکستان. یہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر آ کر حکومت کر رہے ہیں تو یہ ان کا قرض اتار بھی رہے ہیں اور ان کو پکڑتے بھی نہیں، ان کو پہلے سے بھگا بھی دیتے ہیں. بہتری کی راہ سے لیے نکلتی خود سینسر نہیں ہے. بالکل
सिंसियर नहीं है, उनके कंधों पर आए नहीं चाहते जब उनको प्रेशराइज होते हैं अवाम की तरफ से, फौज की तरफ से, तो थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं बीच में। देखिए पेशावर का वाकया हुआ, अगर फौज के बच्चे वो नहीं मारे जाते तो उसका रिएक्शन जिस तरह से आना उसके बाद भी चाहिए था, तो शिकारपुर पे कहाँ आया? लेकिन वो भी मेरा ख्याल है बहुत ही एक दो कोई के बाद उसकी जो कितने 15-20 लोग टांगे हैं, जो कि इनकी दहशतगर्दों की तादाद लाखों में है और उन्होंने वो बस एक वो रजिस्टर कर दिया कि जी हमने मुशर्रफ साहब के हमले केस में पकड़े हुए लोग थे, कुछ टांग दिए दिखाने के लिए कि जी हम भी काम कर रहे हैं और ऐसा ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई पहले इनको बनाया था अफगानिस्तान पे वहाँ रूस पे चढ़ाने के लिए, इनको पहले मुजाहिदीन बनाया था, पहले इनकी पूरी कैंपिंग करी, फिर गुड तालिबान बैड तालिबान, मतलब ये अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान क्या होता है? दहशतगर्द होता है। अच्छा दहशतगर्द और बुरा दहशतगर्द, यानी जो मुझे काट ले बुरा दहशतगर्द, जो मुझे ना मारे वो अच्छा दहशतगर्द, जो दूसरे को काट ले आगे। तो आपने ऐसा क्यों बनाए थे? अब वो आपके दामनगीर हो गए। मसाइल ये है, वो बड़े देखिए सीधा सीधा फार्मूला है, आपने दहशतगर्दी खत्म करनी है, दहशतगर्द इनकाउंटर करें, खत्म हो जाएगा मामला। अब ये अच्छा ये बुरा, हक्कानी नेटवर्क अच्छा, है ना? वो जी फजलुल्लाह वाले बुरे, क्योंकि आपको कहना नहीं मानते बुरे। आपको बचपन में एक कहानी सुना करते थे हम अक्सर कि वो पानी बकरी पीती है तो शेर कहता है कि तुम्हारी माँ ने पिया होगा, उसने कहा कि, और वो वाला सिलसिला है ना, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज के मतलब मकसद उनका वो है जो वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, जब प्रेशर उन पे पड़ता है तो वो थोड़ी सी आएं बाएं शाएं करके। सऊदी शाह जब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में थे तो नवाज शरीफ फौरन भाग के जो है वो वहाँ पर इयादत करने के लिए पहुँच गए। सिसकती हुई लाशें, कटे हुए जिस्म नज़र नहीं आए शिकारपुर में, कोई जहमत नहीं हुई कि वहाँ जाते पूछते कि आप मेरे मासूम पाकिस्तानी हैं, आप लोगों ने जो है वो आप मतलब हमारी जो है वो मैं आपका ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसके लिए उसी दिन कराची में आए हुए थे। वहाँ पर खाने की शिकायत करते रहे कि खाने में मज़ा नहीं आ रहा और कह लगते रहे, हंसी मजाक होता रहा। इन्होंने ना अफसोस किया उस दिन और ना ही शिकारपुर के लिए कोई बंदोबस्त किया। कैजुअलिटीज़ शुरू में बहुत कम थी, तिब्बी सहूलियात ना होने पर हाथ पैर कटे हुए लोग खून बह बह कर वो मर गए। बाद में पता नहीं कितने घंटों के बाद तैयारा पहुंचा जो जख्मियों को लेकर आया, जितनों को मरना था वो मर गए। वो लोग आए जो कि इतने जख्मी नहीं थे जो मर जाते, उनको रेस्क्यू किया गया। मतलब पूरी कोशिश ये की कि जितने मर सकते हैं ये मर जाएं, चूंकि आप तीसरे दर्जे के शहरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी कोई से नहीं है। समझे, जो आपको पैसे देता है, जो करोड़ों अरबों डॉलर आपको तोहफे में देता है कि ये काम करो, वो उसको हिचकी भी आती है तो आप चले जाते हो, खाली जहाज ले जाते हैं, तो आपको उसकी वो नहीं है। मतलब इतना बड़ा जो तजाद है इसको और इतना बड़ा ये गैप है, इसको फिल करना भी बहुत मुश्किल। फिल करना चाहेंगे तो फिल होगा, अदरवाइज ये कभी भी फिल नहीं होगा। खुलूस के साथ ये होगा कि पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों की हुकूमत आ जाए, एक बार पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों की हुकूमत आ जाए तो ये गैप फिल हो जाएगा। अदरवाइज ये गैप कभी जिंदगी में फिल नहीं होगा जब तक आप बैरूनी एजेंडा लेकर काम करते रहेंगे। और मतलब टूटे फूटे मदरसों को भी रीबिल्ड किया जा रहा है, क्यों? पैसा आ रहा है। जहाँ 50 आदमी के बैठने की जगह है वहाँ 200 की कैपेसिटी बनाई जा रही है, क्योंकि पीछे पैसा आया हुआ है, क्योंकि लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हमारा मीडिया तो बोलेगा, हम तो बोलेंगे, बिल्कुल हम तो इसकी किसी भी कीमत पर बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम ही अजान देना है। हम अपनी अजान देंगे, हम लोगों को हक की तरफ बुलाएंगे, हम बोले जाएंगे और पूरी दुनिया में बोलेंगे मुख्तलिफ ज़बानों में, जहाँ से भी हमारे मीडिया आले मोहम्मद का मानने वाला। आप कॉल को शामिल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद दोबारा मैं एक छोटा सा कलाम है चंद इशारों मुल्ला के ऊपर इसे लिखे गए हैं। वो जो शैतान मुल्ला है पाकिस्तान का, अच्छे मुल्ला को लेकर इनको चाहिए पाकिस्तान को कि अच्छे मुल्ला को लेकर उनको आगे लगाकर ये जो बुरे मुल्ला है चंद तादाद में इनका कला कमा किया जाए। ये जो बुरे मुल्ला उनके लिए लिखा हुआ है, सोचा भी कभी तुमने क्या कि क्या भेद है मुल्ला, क्यों तुमसे गिन आती है अच्छे नहीं लगते, हर बात तुम्हारी है फकत झूठ का पुतला, भूले से भी सच बोलो तो सच्चे नहीं लगते, वैसे तो वो आदम ही की औलाद बिला रैब, सर पर है अमामा बड़ा जुब्बे में बड़ी जेब, पर सोचो कि तुमसे है बाजों में वो क्या ऐब, कि वो जो भी हो इंसान के बच्चे नहीं लगते, अय्यारियो जल्लादियो सफाकी में पक्के, तुम कल्बो बहन दोनों की नापाकी में पक्के, गो कौल के कच्चे हो हमेशा से मगर इन और साफ हमीदा में तो कच्चे नहीं लगते,
یہ جو کام جو کرتے ہیں اس میں بڑے پکے ہیں. جو انہوں نے قتل و غارت کی خون کی ہولی مسجدوں میں جیکٹیں بنا کر پہنا کر بھیجتے ہیں. صبح کا جو کارٹون تھا وہ بھی چاند شیطان ملا جن کی داڑھی کا آپ نے دکھایا تھا نا, وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میں حیران تھا کہ وہ ایسا صبح کارٹون تھا, صبح ہدایت کے پروگرام میں وہ بالکل عکاسی کرتا تھا. انہوں نے یہی کیا ہے. اور ابھی جو انہوں نے ان کو تعلیم دی, جنہوں نے اسلحہ دیا, اور ان کے اندر سے روابط وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملتی رہے ایڈ, اور وہ بایا بشا کسی کنٹری کے ملے, ہم یہی کام کرتے رہے. اسی لیے تو انہوں نے اے پی سی کے باہر آگے شور مچایا کہ ہمارے مدرسوں میں ابھی جب کنٹرول ہوگا تو وہ سارا اسلحہ ہر چیز پکڑی جائے گی. کسی بھی جتنے انہوں نے چھاپے مارے ہیں, اور مدرسوں میں اسلحے کا کیا کام, وہاں تو تعلیم ہونی چاہیے, قرآن اور حدیث کا سبق ہونا چاہیے. وہاں سے بندوقیں ملی, وہ جو برقے والا مولوی جس کا آپ نے ذکر کیا, اور وہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے ابھی امریکہ گئے ہوئے, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کی پولیس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے حفاظتی تھا وہ انہوں نے خود اور کہا ٹی وی پہ کہا یہ کیسے ہمارے وزیر داخلہ. اور مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں, ان کا بھی انٹرویو ہے, اور ان کو بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں اپنا داخلہ جو ہے وزیر داخلہ, کہ جن کو انہوں نے گورنمنٹ نے اشتہاری قرار دے دیا. مولانا جو ہے اسلام آباد والا مولانا عزیز, تو وہ بچوں کا وہ اس نے کہا کہ اس نے تصدیق کی کہ اس نے معذرت کر دی, تو کل ہی اس کی جو نا پٹی چلی, جو اس کا ہے آدمی جو رکھا ہوا ہے, تو تفسیر نگار وہ کہہ رہا تھا, وہ بھی حافظ تھا, کوئی نام میں بول گیا, وہ کہتا کوئی معذرت نہیں کی ہم نے اور نہ ہم کرتے ہیں. تو یہ تو اس سے پتہ نہیں ڈرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, جس کو پہلے سکیورٹی بھی دی اور انہوں نے خود کہا کہ سکیورٹی پولیس کی میں نے اٹھائی ہے خود ہی, اور پھر بھی اس کو پکڑتے نہیں ہیں. ڈرتے نہیں ہیں. قبلہ دونوں کے آقا ایک ہیں. ہاں دونوں کے آقا ایک ہیں. ذاتی مفاد کو حاوی ہو جاتا ہے جب, تو پھر بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. لوگوں کے جو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں سسٹر, تو لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں, اور یہ بہت پرانا جو کہ معاملہ تھا ختم ہو گیا کہ جی شیعہ سنی فسادات, معاملہ ختم, وہ بات ختم ہو گیا کیونکہ بھائی فون کال لے جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب نقوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں نے وہ غلط ملا دیا ہے. صحیح نمبر ملا کہ غلط ملا؟ چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ صحیح نمبر ملائیں پھر نہیں آ جائیں گے. یہی صحیح نمبر ہے ویسے. جی آپ کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ تو دیکھیں جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک لبادے میں چھپے ہوئے تھے, جو ابھی آپ دیکھتے ہیں جو کہ حقیقی نمائندہ جماعتیں اہل سنت کی, وہ بٹھا کے ان کے منہ پہ کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت نہیں ہیں, آپ تکفیری ہیں, آپ تکفیر کے فتوے دیتے ہیں, آپ کا تعلق حقیقی مکتب اہل سنت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, شیعہ سنی کے درمیان ڈفرینسز ہیں مگر وہ علمی بنیادوں پر ہیں, اس کا کوئی سرا دنگ فساد میں نہیں جاتا, وہ علمی مسائل ہیں. دو مختلف مطلب سسٹموں کے پیروکار ہیں, ایک امامت کے پیروکار ہیں, ایک خلافت کے پیروکار ہیں. یہ علمی بحثیں ہیں جو 14 سال سے ہو رہی ہیں, اس میں لوگ آتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کدھر جانا ہے. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں, کیونکہ شیعہ اور سنی دونوں اسلام کے بازو ہیں. شامل کیجیے. ہیلو السلام علیکم. جی آپ کی کال جو ہے وہ لائن کلیئر نہیں ہے, آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے, امید ہے کہ آپ سے بات ہو پائے گی. تو اب وہ معاملہ جو ہے کسی حد تک ختم ہو چکا, بلکہ میں کہتا ہوں کمپلیٹلی ختم ہو چکا. اب جو پاکستان میں جو اہل سنت برادری ہے ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا, اب وہ نہیں ساتھ دیتے. میں کل ہی حامد رضا صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ شیعہ ورسز. ہاں لے لیں آپ, کال لے لیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قمر باس نقوی کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی آپ کی لائن میں بہت شور ہے, آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی پلیز آواز بند کر لیں, بہت آواز آ رہی ہے اس میں. جی آواز بالکل بند ہے. ٹھیک ہے فرمائیے. جی سب سے پہلے آپ بھائی اور جو آپ کے ساتھ بیٹھی خور ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت شام ہدایت, بہت اچھا پروگرام آج آپ نے چوز کیا ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے آج جو یہ موضوع ہے اس کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو شام ہدایت ہے اس پر جو بھی آپ کے کالر تھے
اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور آپ کے توسل سے میں تمام مومنین اور مومنات سب کو جو ہے سلام عرض کرتا ہوں۔ اور جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ اس وقت جو تکفیری ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک دہشت کا عالم ہے، اور یہ آج تو نہیں، یہ 1400 سال سے آ رہے ہیں، اور اصل میں جو فقدان ہے جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے حبیب کے جو میں سمجھتا ہوں جو بھی احادیث ہیں اس کے اگر میں سمجھتا ہوں ماحص میں جو ہے نا جو امت مسلمہ کے لیے جو ایک عمل ہے وہ یہ ہے ہدایت، اور شام ہدایت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اس نظام کو ابد سے لے کے ازل تک جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تو بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جیسا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے نا خلق ہی نہیں کیا تو فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آدم سے لے کے آپ خاتم الانبیاء تک دیکھیں گے کیا کسی کافر کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اس جو منصب ہے جو خلافت ہے اس کے لیے جو ہے نا امامت کے لیے چنا ہے۔ جو بھی انبیاء بنائے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امام بن کے آئے ہیں، اور ان کا جو عہدہ ہے جو نبوت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے پیارے حبیب کے لیے کہ لولاک الخلاق ما خلق الافلاق، کہ میں اگر اپنے حبیب کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا۔ تو جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ہم تو جی اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو جن لوگوں نے نبوت کو ہی جنہوں نے اتنا گرا دیا وہ امامت کو کہاں سمجھے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی جو مستند کتابیں ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب کا جو ہے نا یہ فرمان ہے کہ من مات لم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجہلیہ، کہ جو مار گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ تو جنہوں نے امامت کو اس طریقے سے حد درجہ جو ہے نا جن کی میں سمجھتا ہوں نظر میں امامت اتنی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد پاس ہے کہ وہ ولایت کو ہی یعنی حاکمیت کو سمجھ نہیں پائے، سب سے پہلے اللہ کی ولایت کو نہیں سمجھے، پھر جو ہے اس کے بعد نبوت جو اللہ کی طرف سے ولایت ہے اس کو نہ سمجھے، اور اس کے بعد جو امامت جو ولایت یعنی حاکمیت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کو حاکمیت کو اس نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دنیا میں نظام ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ ادیان برحق ہے جو اللہ کی طرف سے حجت خدا ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اپنی حجت کو جو ہے نا قائم جو ہے میں نے جو حدیث عرض کی ہے کہ جو شخص جو ہے نا مر گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور وہ جہلیت کی موت مرا، تو اب اپنے زمانے کے 1400 سال پہلے کا انسان ہے یا آج کا انسان ہے اور اس کے زمانے کے جو امام ہیں اگر اس 1400 سال پہلے کے زمانے میں جو امت تھی انہوں نے اگر امام برحق کو نہ پہچانا، عدی برحق کو نہ پہچانا، حجت خدا کو نہ پہچانا تو امت جو ہے ان کا چھٹا خلیفہ آخر جا کر یزید بنتا ہے۔ تو اب یزیدیت جو تکفیریت کی شکل میں آج نمودار ہو رہی ہے تو یہ جو ہے ابد سے لے کے ازل تک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے دو چیزیں رکھی ہیں، حق اور باطل، تو جعل حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں جو پروانے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور اس کے جو ہے نا امام کے لیے جو ہے نا ولایت کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو جو ہے نا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے تو ان کے لیے تو یہ شہادت ہے جو شہادت ہے جی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جو یہ راہ ہے جو سیرت حسینی ہے ہمارے لیے تو جو ہے یہ معراج ہے، لیکن جو تکفیری اس وقت پوری امت میں امت مسلمہ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے
امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو حق اور باطل کو سمجھنا ہوگا، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ قرآن کے جو اس جو ہے نا عالمی جو میں سمجھتا ہوں جو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور ضابطہ حیات ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، اور جب اس کو سمجھ لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ان جو پاک ہستیوں کو جو مقام دیا ہے وہ حبل اللہ کا، یعنی اپنی رسی کا، اپنے جو ہے نا رستے کا، صراط مستقیم کا، انعمت علیہم کا، یہ اللہ کے لطف و کرم ہے جو امت کے لیے ہے، اور جو آدم سے لے کے خاتم الانبیاء کے بعد امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے یہی جو ہے ادیان برحق کیا۔ تو بہت بہت شکریہ جناب، بہت اچھا لگا۔ اگر ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں کسی تک جو ہے نا یہ پیغام یہ میسج کنوے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ تمام احباب جو ہے نا ناظرین و ناظرات جو ہے نا سامعین سے جو ہے نا دعاؤں کی التماس ہے، پلیز بہت شکریہ، سما خراشی معاف کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے اور بہت ہی مفید گفتگو فرمائی۔ دیکھیں بات ساری وہی آتی ہے کہ لوگوں کو جاہل رکھا گیا ہے، اور جب لوگوں کو جاہل رکھیں گے، ان کو غربت میں مبتلا کریں گے تو ان کو بہت آسانی سے استعمال کریں گے، اور یہ کام جیسے بھائی نے فرمایا تو آج سے نہیں، یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور آج وہ اپنی اوج پر ہے۔ مگر ہمارا میڈیا، ہم تو اس کے اوپر چونکہ امام حسین السلام سے تعلق رکھتے ہیں، امام حسین السلام کو مانتے ہیں، تو ہم تو بولیں گے اور ضرور اس کے اوپر بات کریں گے، چاہے لاکھوں لوگ ساتھ ہوں، چاہے گھٹ کے لوگوں قلیل تعداد رہ جائے، مگر ہم تو اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ یہ امام حسین السلام کا خط ہے، اور حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی ہمارے میڈیا سے، ہمارے پلیٹ فارم سے، بھائی چارے کی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کا فرقہ کوئی سا بھی ہے، آپ کا مکتب کوئی بھی ہے، آپ دوست ہیں، دشمن ہیں، رائے سے ہمارے اتفاق رکھتے نہیں رکھتے، آپ اپنی بات ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ہمارے دروازے جو ہے وہ ہر وقت اوپن رہتے ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ جو صحیح راہ ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کسی صورت کسی قیمت پہ بھی نہیں ہٹیں گے، اور یہ 14 سال سے سلسلہ جاری ہے، ماشاءاللہ جاری بہت ساری رہے گا۔ تو یہ تو ساری معاملات ہیں۔ پاکستان بھی انہی گتھیوں میں جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی بھائی نے فرمایا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کی کڑیاں ہیں۔ کال آ رہی ہے بھائی جی، ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، اور آنٹی میں نجیب بطول بات کر رہی ہوں۔ جی بطول سسٹر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی انکل، انکل کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ جی انکل۔ جی کیا پڑھنا چاہیں گی آپ بیٹا؟ آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، جی بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مبارک محبان آلے ابا، جہاں میں حسین آ گئے، مبارک محبان آلے ابا، جہاں میں حسین آ گئے، مبارک محبان آلے ابا، جہاں میں حسین آ گئے، منور ہوئے آج تو سما، جہاں میں حسین آ گئے، منور ہوئے آج تو سما، جہاں میں حسین آ گئے، مبارک محبان آلے ابا، جہاں میں حسین آ گئے، سہارا کے گلشن میں کار بن کر جوانان جنت کا سردار بن کر، سہارا کے گلشن میں کار بن کر جوانان جنت کا سردار بن کر، علی اور زہرا کا دلدار بن کر، یہ دوشے پیمبر کا سوار بن کر، علی اور زہرا کا دلدار
बन कर ये दोषे पैगंबर का सवार बन कर यकीनन जो है ला इलाहा की वफा जहाँ में हुसैन आ गए मुबारक मुहिबान आले अबा जहाँ में हुसैन आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत ही ये बहनें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज़ में माशाल्लाह पढ़ती हैं और इनकी अक़ीदत का इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा जो है वो यहाँ से बखूबी हो जाता है। तो देखिए जो भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, आप देखेंगे कि उनके अंदर ये जो एक जहद है कि एक बेमिसाल जो एक यूनिटी है और ये तमाम ये वो चीज़ें जो कि गॉड गिफ्टेड हैं और ये हमारे मकतब का खासा है। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि हमारे ये सब कुछ जो है ये सारा जो है वो मिंबर का सदक़ा है कि ये जो तरीक़ेकार है हमारे यहाँ कि मतलब इतना बढ़ता है, इतना फैज़ बढ़ता है, इतना फैज़ बढ़ता है कि आप एक आम मामूली सतह के भी अगर इंसान को देखेंगे तो वो आपको मुमताज़ नज़र आएगा दूसरे लोगों से। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सदक़ा है जो कि हमारे नस्लों में जो है ये वो रमा दमा चला आ रहा है। यही वो चीज़ है जो हमें मुमताज़ करती है मुख्तलिफ़ कौमों से कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बाकायदा अवेयर होते हैं तमाम चीज़ों से और इसीलिए हम इस मकतब के ऊपर जो है वो फ़ख्र करते हैं कि खुदा ने हमको जो है वो एक ऐसे मकतब से रोशनास कराया और ऐसी जगह पे पैदा किया कि हमारा वास्ता जो है वो हमारा ताल्लुक़ जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब से और ख़ास उनके अहले बैत से बनता है। तो उसकी मसूलियत भी ज़्यादा होती है, फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं क्योंकि आप हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, आपको ज़्यादा उस पर जो है वो मसूल ज़्यादा जवाबदेह हैं कि आपका काम है कि आप लोगों को जितना भी आप जानते हैं चाहे वो समंदर में एक कतरा ही क्यों ना हो मगर आप वो लोगों को बताएं। इसीलिए ये जुमा जो है वो बहुत ही फजीलत का हामिल है कि इस दिन मोमिनीन जमा हो और बहुत पॉजिटिव किया है। जैसे अभी भाई ने कॉलर ने कहा कि जुमे के दिन लोगों ने रखा हुआ है कि बाहर निकल के पथराव करना, हंगामा करना, ये करना, ये वो है जो कि इसका ताल्लुक जुमे से नहीं है बल्कि ये एक शैतानी अफकार हैं जो कि नमाज जुमा का गलत फ़ायदा उठाया जाए कि लोगों को जमा किया जाए और रोड पर जो है वो दंगा फसाद किया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये सब मतलब जो भी गैर शरई और गैर कानूनी मामलात हैं वो लोगों को उधर डाइवर्ट कर दिया जाए। ये शैतानी अफकार हैं, शैतानी आवाज़ें हैं, ये इलाही आवाज़ नहीं है क्योंकि इलाही आवाज़ वहदत में ही हो सकती है और प्यार मोहब्बत और ख़ुव्वत में ही हो सकती है कि लोग जो जमा हो रहे हैं वहाँ लोगों के माशरती मसाइल हल किए जाएँ, उनको जो है उठने बैठने के आदाब सिखाए जाएँ, उनको जो है वो शरअ से वाक़फ़ियत होनी चाहिए, उनको तमाम अहकामात जो है वो अहकाम शरई उनको सिखाए जाएँ। जब लोग आए काहे के लिए हैं, अगर खाली एक नमाज़ पढ़ने का सवाब लेना होता तो खुदा उनको घर में भी सवाब दे सकता था। लोगों को जमा किया गया है तो जैसे कॉलर ने कहा कि वो ये भी मौलवी कर रहे हैं तो वो उलमाए सू कहलाते हैं क्योंकि अगर हम अहादीस मासूमीन का पूरा मुताला फरमाएं तो मुताद्दिद जगह पर ऐसी अहादीस मिलती हैं जहाँ पर उलमाए सू की मजम्मत वारिद हुई है तो उनका ताल्लुक उलमाए हक्का से नहीं होगा क्योंकि उलमाए हक्का तो वो है जो शैतान के सामने मोर्चा लगाए हुए हैं और वो हमेशा हक़ की बात करते हैं और हक़ की बात के अंदर प्यार मोहब्बत क़ुव्वत बर्दाश्त ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ से तकफीर के फतवे और वहाँ पर एक दूसरे को काफिर कहना, कीचड़ उछालनी ये आप नहीं देखेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आपसे जो है वो प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हम सुन रहे हैं उनमें सारे मामलात यही हैं कि उसके पीछे सिर्फ यही अगर इन अनासर को हटा लिया जाए और अपने आप बच्चों को इनके पास जाना बंद कर दें इनका और इन लोगों को शनाख्त कर लें, शनाख्ता शुदा है, थोड़ी सी इस पर मेहनत कर ली जाए और अपने बच्चों को घर वालों को इनसे दूर किया जाए तो इनकी कमर टूट जाएगी। इनको जो एक मैन पावर मिल रही है वो लोगों के लाइल मुजाहिल होने से मिल रही है कि लोग इनको इस्लाम के लिबादे में देख कर वो इनको एक मुसलमान समझ के अपने बच्चों को अपने घर के लोगों को इनके पास भेज देते हैं। यही सारे मामलात हैं। बिल्कुल। और ये जब इसकी शनाख्त कर ली जाएगी, तहकीक कर ली जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली जो है वो सब सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए जब आप पहचान लेते हैं कि इस मस्जिद में देखिए मस्जिद खुदा का घर है मगर वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं उलमाए सू ने और वहाँ वो कहते हैं जैसे अभी कॉलर ने भी फिर ये मैं दोबारा उनके रेफरेंस में जाऊँगा कि बड़ी दिलचस्प बातें की उन्होंने कि अगर मस्जिद है या मदरसा था खुदा का नाम वहाँ लिया जा रहा था, सिखाया जा रहा था तो वहाँ से खुदकश जैकेटें और बारूद की ये भरी हुई चीज़ें क्यों मिल रही थी। बिल्कुल सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क है, इसका क्या ताल्लुक है। बिल्कुल असलहे का काम मस्जिद क्यों हो रहा है मस्जिद में? मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ बुलाया जा रहा है इबादत के लिए, नमाज पढ़ो घर जाओ।
صحیح. وہاں پر ان چیزوں کا کیا تعلق ہے بارود کی جیکٹوں کا, خود کا جیکٹوں کا, ڈیوائسز کا؟ اور یہ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے, چیزیں ایسی ملی ہیں. یہ خدا کے گھر میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا کے گھر کا نام کی تختی ہے خالی, اندر جو ہے وہ علماء سو کا ڈیرا ہے اور ان کا کام ہے سارا. اور اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ امام بار گاؤں میں اور شیعہ مسجدوں میں سب سے زیادہ اسلحہ پایا جانا چاہتا تھا, کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ تو ان کو ہے. اگر وہ اتنے نڈر ہو کر اتنے, جی کال لکھ لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے کہا کہ کوئی کارن نہیں آ رہا, تو میں ایک پوائنٹ میرا رہ گیا تھا, وہ یہ کہ کرنل سعید جس نے جو پورے اسیری کے دوران بھٹو کے ساتھ رہا, تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے پورے واقعات لکھے جب بھٹو صاحب کو لے کے گئے ہیں سٹریچر پر, کیونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے کافی بھی مانگی کباب وغیرہ. تو جب انہیں ہینگ کرنے لگے, پھر ضیاء الحق نے اس کی تصویریں بھی کھینچائیں کہ یہ لوگ, اس پر شک تھا کہ یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں. تو یہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. تو ان ملاؤں نے, تو جب اس نے ایک کتاب بھی لکھی اپنی سیری کے دوران بھٹو صاحب نے, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی باہر کی داڑیاں مجھے نظر آ رہی تھی, ان کی اندر کی داڑیاں مجھے نظر نہیں آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ یہ جو 14ویں صدی کے علماء ہوں گے دنیا کے اوپر بدترین مخلوق ہوں گے, اور اس میں سے جو شیطان ملا ہوں گے بدترین مخلوق ہوں گے. ہر جو انہی میں سے جو شیطانی شرارتیں اٹھ کر آئیں گی اور انہی میں واپس جائیں گی. یہ دیکھیں کوئی پاکستان میں شرارت اٹھتی ہے, یہی اٹھاتے ہیں اور انہی میں واپس آ رہی ہے. اور جب لوگ ان کے پاس فیصلے لے کے جائیں گے تو ان کی شکلیں ایسے ہوگی جیسے سور یا بندر. یہ حدیث بخاری میں لکھی ہوئی حدیث ہے, اور باقاعدہ میں نمبر بھی اس کا لا کے کل پرسوں پروگرام اگر ہوا یا نیکسٹ ویک میں دوں گا. اور یہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے جو تلفظ ہوگا بڑا اچھا ادائیگی کریں گے, اور داڑیاں بھی رکھی ہوں گی, لیکن ان کے اعمال جو ہے وہ خوارج کی طرح ہوں گے, وہ جو کافروں کے. جبکہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جو کہتے ہیں جنت میں جاؤ گے فلاں کو قتل کرو, ان کو اپنا پتہ نہیں انہوں نے کون سی جہنم میں جانا ہے. لوگوں کو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, تو ان سے یہ بندہ پوچھے کہ جنت جہنم تو عمل سے ملتی ہے, یہ بڑی جہنم نہیں دنیا میں, یہ بدنام ہو رہے ہیں سب کے سامنے. پوری دنیا میں ہمارے ملک کو انہوں نے دیکھو کہ کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے, بند گلی میں. ہر کوئی جو ہے ہمارے ملک میں اگر کوئی آ کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ پہلے ان مولویوں کے عمل جو انہوں نے کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ آئیں جہاں پہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, چن کے بس سے اتار کر یہ دیکھ کے کہ ماتم کیا ہوا ہے. جب انہوں نے ادھر جو اپنا شیعہ کو قتل کیا, انہوں نے شہید کیا, تو قمیضیں اترا کر ان کے شادی کارڈ پڑھ کے انہوں نے مارا. ان کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں آیا جب روز قیامت قرآن کریم میں ایک شخص ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ کون سی پھر جب ابھی 3 کو تو دل کا دورہ پڑ گیا, یہ جو جیلوں میں جب پھانسی کی سزا ہونے لگی, اتنے بہادر ہیں یہ. اور یہ بالکل جو فوج کر رہی ہے, فوج نے تو 1 جنوری سے 12 جنوری کے ٹائم دیا تھا کہ اب عدالتیں جو نا ہم فوج کی طرف سے کام کمپلیٹ ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے والے ہی اندر ہیں. رانا جو ہے اس نے یہ مولوی رکھے ہوئے ہیں, سپاہ صحابہ جیش محمد, یہ خود سپورٹ کر رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ جنرل حمید گل ہے, وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے, وہ بھی ان کے جلسے میں تقریر کرتا ہے, وہ تقریریں کرتا ہے. ایک پرسوں چوتھ ایک کال آئی تھی, تو اس میں فرانس سے تھا وہ آدمی, کہ وہ جو پہلا ہمارا جو فوج کا جو ہوتا ہے ایئر فورس کا انچارج جو تھا جنرل, وہ کسی ایکسیڈنٹ میں پہاڑی کی طرف جا رہے تھے, تو دل گر کے وہ اس کے جو ہوگی ڈیتھ. تو یہ اس نے الزام لگایا کہ وہ بھی مشرف نے کروایا. خدا کے بندے, مشرف پنڈی میں بیٹھا اپنے جو صدر تھا پریزیڈنٹ, وہ جگہ جگہ وہ پھر رہا ہے. یہ جو عمل کرتے پھرتے ہر جمعے کو کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں مشرف نے پرچہ مشرف کاٹو. لال مسجد میں جو وہاں پہ ایک کرنل شہید ہوا, 2-3 اور فوجی شہید کیے انہوں نے, اور پرچہ جو ہے مشرف کے خلاف کاٹ رہے ہیں. تو اسلحہ وہاں سے نکلا سارا, وہ کہاں سے نکلا؟ یہ ساری چیزیں ثبوت ہیں, اور ریکارڈ جیسے لائیو آپ کو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ.
تو آج تو ہر چیز لائیو دکھا دی جاتی ہے. اسی طرح اسلحہ لال مسجد میں اور مولوی کا برقع جب جس نے پکڑا وہ آدمی نے وہ بھی دکھایا سامنے, ہم نے دیکھا جس دن وہ برقع پہن کے نکلا تھا. اگر یہ زندہ نکل جاتا تو اس نے وہی جیکٹیں بنانی تھی جو اس میں جنہوں نے کام پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خدا حافظ. انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئے. بالکل پروگرام جو ہے وہ اختتام پر ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسے آپ نے بھٹو صاحب کا کہا کہ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسیری میں ہوتے ہیں یا جلا وطن ہوتے ہیں تو وہ کچھ کتاب لکھتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں, مگر ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے کہ جو جب جلا وطن کیے جاتے ہیں تو وہ بال لگوا کے واپس آتے ہیں. ہاں بالکل حقیقت بات ہے, اس میں بالکل آر نہیں محسوس کروں گا. کہوں گا کیوں کہ ایک جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم پر وہ لوگ مسلط کیے جائیں گے تمہارے اعمال کے حساب سے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تم پر ویسے لوگ مسلط ہوں گے. تو ہماری اجتماعی جو ہے وہ ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئیں گے تو خدا خود اکھاڑ پھینکے گا اس ٹائپ کے لوگوں کو, اور وہ ایک اچھے طرح کے ایک با ایمان ایماندار جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے اوپر حکمران کرے گا. اسی کے ساتھ یہی میرا آج کا میسج ہے, اور چلوں گا سسٹر کی طرف. جی بالکل, جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں انفرادی سے لے کر شروع کرنا چاہیے, اور اجتماعی جو تبدیلی ہے وہ لانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں اپنے نظریات کی اور اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لینی چاہیے, اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ فرق محسوس کر لینا چاہیے جو صحیح اور غلط میں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا شام ہدایت کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اس کے علاوہ اپنی تجاویز بھی دیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اور انشاءاللہ یہ باقی اسٹوڈیوز سے بھی نیکسٹ ویک پیش کیا جاتا رہے گا. اور جاتے جاتے کوئی اہم بات علی بھائی آپ بتانا اگر چاہیں. اہم بات آپ کی باتیں بہت مفید, بہت دلچسپ ہے, بڑے غور سے میں سن رہی ہوں. دیکھیں اہم بات کا مقصد وہ صرف یہی ہے کہ جو کہ ہمارا اس پروگرام کے اوپر کرنے کا, ان تمام چیزوں پر محنت کرنے کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس یہ دیں کہ خدا کے واسطے جو ان کی مین پاور جو انکریز کرتے ہیں اس کا حصہ آپ نہ بنیں. آپ اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے گھر والوں افراد کو کسی بھی لیول پر آپ جو ہے وہ تکفیریوں کے قریب نہ جانے دیں, تاکہ وہ اپنی مین پاور کو جو ہے وہ انکریز نہ کر سکیں. یہ کہنا ناکافی ہوگا کہ دشمن خرید رہا ہے, دشمن کر رہا ہے, فلاں ملک کر رہا ہے, فلاں ملک کر رہا ہے. بھائی بک تو ہم رہے ہیں, برین واش تو ہمارے بچے ہو رہے ہیں, بچیاں ہماری ہی جا رہی ہیں. تو اگر ہم اپنے گھروں کو سب سے پہلے دیکھیں گے اور انفرادی طور پر جو ہے کہ ایک گراس روٹ لیول سے اس چیزوں کو چینج لائیں گے تو یہ چیزیں پھر جا کے امت کی سطح پر ایک ثمرات دیں گی. یہی میرا میسیج ہے آج تک کا. جی بالکل, دشمنوں کی سازش کو سمجھیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, اجازت دیجیے. خدا حافظ.